اشفاق خان ساونت۔ آج کا ٹاپک کافی دلچسپ ہے۔ آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں اپنے پیارے شہر ٹیپو سلطان پور کے حوالے سے کہ 1947 میں جب پاکستان بنا اس سے پہلے ٹیپو سلطان پور کس طرح تھا، اور بالخصوص ٹیپو سلطان پور میں رہنے والے ہندو خاندان کے حوالے سے۔ آج پاکستان بنے 75 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت ٹیپو سلطان پور میں کوئی ہندو خاندان نہیں رہتا، لیکن کچھ چند ایک ایسے بھی بزرگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، اور وہ آج بھی اپنے ہندو دوستوں کو یاد کرتے ہیں۔ اور وہ کیوں یاد کرتے ہیں اس کی میں وجہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ٹیپو سلطان پور پاکستان بننے سے پہلے ایک سب تحصیل تھا، ایک قصبہ تھا۔ آج ایک شہر بن چکا ہے، لیکن ابھی تک سب تحصیل ہے، تحصیل نہیں بن سکا۔ ٹیپو سلطان پور کا ایک مشہور محلہ ہوتا تھا جس کا نام پہلے بنگال پورہ ہوتا تھا، وہ اب بھی موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ولی والا ہے، جہاں پر میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے ایک قدیم مندر بھی ہے ہندوؤں کا، اور اپنے وقت کا ایک خوبصورت عمارت ہوگی، خوبصورت مندر ہوگا، لیکن اب تو اس کی حالت دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی خستہ ہو چکی ہے، لیکن موجود ہے اس وقت۔ اور اس پر میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ میرے چینل پر موجود ہے۔ اور میری رہائش ٹیپو سلطان پور کے ساتھ ہی فضل آباد ہے، جس کے ساتھ بستی شہر لگتی ہیں۔ بستی شہر بھی نہایت قدیم بستی یا علاقہ ہے، پاکستان بننے سے پہلے موجود ہے۔ سنا تھا کہ بستی شہر میں بھی کچھ ہندو خاندان رہتے تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے بالکل میں یہ کہوں گا کہ انگریز کی آمد سے پہلے ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے۔ بڑا ان میں پیار محبت تھا، بھائی چارہ تھا، کوئی فرق نہیں تھا، آپس میں نہ نفرتیں نہیں تھیں، کیونکہ یہ ہندو اور مسلمان ایک ہی مٹی کے رہنے والے تھے، ایک ہی مٹی کی پیدائش تھے، تو ان میں کس طرح نفرتیں ہو سکتی ہیں۔ اور جب انگریز آیا برصغیر میں، تو اس نے جب ہندو اور مسلمانوں پیار محبت دیکھا تو اس نے ان کے درمیان نفرت کا بیج بویا، کیونکہ انگریز جانتا تھا کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو کا جو فارمولہ اس نے اپلائی کیا وہ کامیاب رہا۔ ٹیپو سلطان پور ایک سرسبز علاقہ ہے، خوشحالی ہے، امن ہے، پیار ہے یہاں پر۔ یہاں کے لوگوں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر جیسے کہ دوسرے علاقوں میں دنگے فساد ہوئے، ٹیپو سلطان پور میں کسی قسم کا دنگا فساد وغیرہ نہیں ہوا تھا۔ بالکل یہاں پر حالات یہ تھے، جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا تو جو ہندو گھرانے یہاں سے جانے لگے، تو مقامی آبادی جو مسلمان تھے انہوں نے بہت کوشش کی کہ اپنے ہندو بھائیوں کو نہ جانے دیا جائے، یہیں رہیں، ان کے ساتھ مل جل کر آپس میں پیار محبت۔ لیکن یہ شاید ان کی کوئی مجبوری تھی یا کوئی وجہ کہ ان کو جانا پڑا،
اور آج بھی کئی ایسے بزرگ موجود ہیں جو اس وقت کو یاد کر کے روتے ہیں، اپنے ہندو دوستوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ میرے والد صاحب بھی جب پاکستان بنا تو ان کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ وہ ٹیپو سلطان پور کے ایک نواحی علاقہ ہے رتھ ممبڑ والا، وہاں پر رہتے تھے۔ وہ آج بھی جب ان کی عمر میرے والد صاحب کی تقریباً 90 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، لیکن وہ اپنے ہندو دوستوں کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ رتھ ممبڑ پہ ان کو تقریباً ایک ہندو لڑکی بھی یاد ہے جس کا نام وہ سندر بتاتے ہیں کہ کافی خوبصورت تھی، اور وہ لوگ چلے گئے۔ میں جب اپنے والد صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ہندو کیسے تھے تو ان کا یہی ہوتا تھا، کہتے تھے کہ ہندو بہت اچھے لوگ تھے، ہندو ایماندار لوگ تھے۔ اور میرے والد صاحب کی بقول کہ جو میں نے ان سے سنا تو کافی حیران ہوئی، جو میں پڑھنے ملتا ہے وہ تو اس کے ہٹ کے لکھا ہوا ہوتا ہے کتابوں میں کہ ہندو ایسے ہیں، ہندو مکار ہیں، جھوٹے ہیں، دھوکے باز۔ لیکن میرے والد صاحب کی بقول اور دیگر جو ٹیپو سلطان پور کے رہنے والے بزرگ رہے ہیں ان سے میں نے پوچھا ہے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہندو بہت اچھے تھے، محبت کرنے والے اور بالخصوص ایماندار لوگ تھے۔ پاکستان بننے کے بعد جو چیز تیزی سے کم ہوئی ہے وہ ہے اخلاص، محبت اور اس کے بعد ایمانداری۔ اب وہ لوگوں میں ایمانداری نہیں رہی، وہ محبت بھائی چارہ نہیں رہا۔ آج بھی جب میں اپنے والد صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ان کی خواہش کیا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کاش یار میرے وہ ہندو دوست لوٹ آئیں۔ میں اپنی عمر کا کچھ جو حصہ ہے، یہ جو وقت ہے، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ اب یہ پاسبل نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان پور میں لوگوں کو پیار محبت ہے، امن ہے۔ یہاں پر جو صورتحال ہے، ٹیپو سلطان پور جنوبی پنجاب کا حصہ ہے جس کو سرائکستان بھی کہتے ہیں، اور سننے میں یہ ہے کہ تقریباً تمام سرائکستان جو علاقہ ہے اس میں کسی قسم کے دنگے فساد نہیں ہوئے۔ پاکستان بنتے ہوئے 1947 میں کسی قسم کی لوٹ مار نہیں ہوئی، اور جب ہم اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ صرف انگریز کی ایک گیم تھی کہ اس نے مختلف علاقوں میں جہاں پر ہندوؤں کی اکثریت تھی، ہندو رہتے تھے، وہاں پر اس نے اپنے غلام بھیجے جو مسلمانوں کے روپ میں گئے اور انہوں نے وہاں پر دنگے فساد کیے، اور جس ایریا میں مسلمان وغیرہ رہتے تھے وہاں پر ہندوؤں کے گیٹ میں اپنے غلام بھیجے جنہوں نے لوٹ مار کی، اور اس سے نفرت پیدا ہوئی۔ ہندو اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، لیکن وقت گزرنے کے بعد کافی ساری چیزیں بے نقاب ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ کس نے گیم وغیرہ کھیلی تھی۔ آج بھی ٹیپو سلطان پور میں حالات یہ ہیں کہ یہاں پر کسی قسم کا شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، نہ یہاں پر کوئی جھگڑے ہوتے ہیں، نہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ دونوں فرقے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور پرامن سے علاقہ ہے۔ کیا جدید دور میں سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ کافی ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں اور سرحد سے پار ایک دوسرے لوگ ملنے جلنے لگے ہیں، ایک دوسرے کے خیالات کا تبادلہ ہوا ہے۔ اس طرح یہاں پر میں اب تذکرہ کروں گا ٹیپو سلطان پور کے ایک ایسے شخص کا، نوجوان کا، جس کی پیدائش انڈیا میں ہوئی، اور آپ سب اس کو جانتے ہیں کیشو ملتانی کے نام سے۔ کیشو ملتانی صاحب کی جو ویڈیو ہم دیکھتے رہتے ہیں، جو کہ وہ بناتے ہیں کہ جو لوگ موجودہ اس وقت پاکستان کے علاقوں سے انڈیا گئے ہیں اور وہ کن کن علاقوں سے کیا ان کی ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں، اور کیشو ملتانی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا کر رہے ہیں۔ میں کیشو ملتانی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کیشو ملتانی صاحب جو ہیں ایک قابل نوجوان ہیں، اور وہ ٹیپو سلطان کے والد صاحب ٹیپو سلطان پور میں ہی رہتے تھے اور یہاں کے اسکول پڑھتے تھے، اور
لیکن جب پاکستان بنا تو ان کو مجبوراً یہاں سے جانا پڑا۔ میں نے ٹیپو سلطان پور کے کچھ اور لوگوں سے اس چیز کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو ہندو جب رخصت ہونے لگے تو یہاں کی جو مقامی مسلمان آبادی تھی انہوں نے اپنے ہندو دوستوں کو روکنے کی بہت کوشش کی، اور وہ ہندو بھی بہت مشکل سے، یعنی ایک دل افسردہ کیفیت کے ساتھ یہاں سے گئے، کیونکہ ان کا جنم پال سب کچھ یہیں تھا، لیکن حالات کے تقاضے کچھ ایسے تھے کہ ان کو مجبوراً اپنے گھروں کو، اپنے زمینوں کو، سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑا۔ میں موجودہ انتظامیہ سے بھی یہی کہوں گا کہ چاہ ولی والے پر جو ایک قدیم مندر موجود ہے اس کو دیکھ بھال کی جائے، کیونکہ وہ ایک خوبصورت عمارت ہے اور ایک واحد ہی بچا ہوا ہے اور ٹیپو سلطان پور میں ہندوؤں کی نشانی، اور خوبصورتی کے لحاظ سے بھی وہ مندر بہت خوبصورت ہے، اور کئی اور بھی گھرانے ہیں جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر پہلے ہندو خاندان رہتے تھے، اب وہ ظاہر ہے کسی اور کی ملکیت میں ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں کیشو ملتانی صاحب کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، اپنے شہر کو دیکھیں، یہاں پر ان کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ ابھی چند روز پہلے میرے ایک دوست ہیں افضل شاگری صاحب، ٹیپو سلطان پور کی نامور شخصیت ہے، انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ یار اپنے وہ یوٹیوب پہ کون سے صاحب ہیں جو کہ ویڈیو بناتے رہتے ہیں ٹیپو سلطان پور کے لوگوں کے بارے میں جو یہاں سے ہجرت کر کے انڈیا میں چلے گئے ہیں، تو میں نے انہیں بتایا کہ ان کا نام کیشو ملتانی ہے۔ جب آپ لوگ یوٹیوب پر لکھیں گے کیشو ملتانی تو آپ کو کافی ان کی ویڈیو دیکھنے کو مل جائیں گی۔ اس طرح یہاں پر ہمارے علاقے میں یہ جو ملتان ڈویژن ہے، ایک اور صحابی ہیں جن کا نام عالمگیر سا ہے، محمد عالمگیر، اور وہ ہریانوی زبان میں، رانگڑی زبان میں کہہ لیں، اور کافی ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں ان لوگوں کے جو کہ انڈیا سے پاکستان میں آئے، ہجرت کر کے آئے ہیں۔ اور کیشو ملتانی صاحب اور جہانگیر اپنا عالمگیر صاحب، یہ دونوں قابل تعریف شخصیت ہیں اور نیکی والا کام کر رہے ہیں۔ ہم تو یہی کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے اور ان کو جزائے خیر دے۔ میں دونوں طرف سے، سرحد سے دونوں اطراف بسنے والے لوگوں، انڈیا اور پاکستان کے لوگوں سے یہی کہوں گا کہ محبتیں پھیلائیں، نفرتوں کو ہوا مت دیں، کوشش کریں کہ بھائی چارہ اور پیار محبت ہونا چاہیے دونوں ملکوں میں، کیونکہ یہ پیار محبت سے ہم لوگ مضبوط ہوں گے۔ آپس کی لڑائی جھگڑوں کو بھلا دینا چاہیے، اور یورپ کنٹری، دوسرے جو ممالک ہیں ان کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ہماری جو دھرتی ہے، دھرتی زمین ہے، وہ ایک ہی ہے اور ہم ایک ہی زمین کے رہنے والے ہیں۔ پیار محبت ہمارے درمیان بہت ضروری ہے، وقت کا تقاضا ہے۔